بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 826 ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنی صفیں بالکل سیدھی رکھا کرو۔ جب صفیں بن جائیں تو تمہیں میں سے کسی شخص کو آگے بڑھ کر نماز کی امامت کرنی چاہیے، اور پھر اس کا خیال رکھو کہ امام جب تکبیر کہے تو اس کے بعد تم تکبیر کہو۔ جب وہ قرات کرنے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو اس کے جواب میں آمین کہو۔ یجبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ دعا قبول کرے گا۔ یعنی یہ جو ہدایت کی دعا تم نے مانگی ہے، تو امام نے دعا مانگی ہے، تم نے آمین کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں بشارت بن جاتی ہے جب انسان پورے شعور کے ساتھ یہ دعا کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ بس رٹے رٹائے الفاظ ہیں، وہ زبان سے ادا کر دیے، اور دوسرے یہ ہے کہ صحیح روح کے ساتھ انسان نے سمجھا، جانا، وہ اس کے اندر اترا، اور اس نے اپنے پروردگار کی ہدایت کی سچی طلب کے ساتھ دست بدعا ہو کر کے چاہا کہ اللہ پروردگار عالم اس کو ہدایت عطا فرمائے، تو فرمایا اللہ قبول فرمائے گا۔ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، پھر جب امام تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے تو اس کے بعد تکبیر کہو اور رکوع میں جاؤ۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے اٹھتا ہے۔ یعنی ہر حال میں امام کو آگے رہنا چاہیے، اس کو اقدام کرنا چاہیے۔ وہ تکبیر کہے گا تو تم تکبیر کہو گے۔ یہ ظاہر ہے کہ اصلاح کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ معلوم ہی ہے کہ اب رکوع ہونا ہے تو نظم قائم نہ رکھا جائے۔ جب صفیں ہیں تو سیدھی ہونی چاہیے، جس طرح سے ایک منظم جماعت کھڑی ہوتی ہے ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے، اور امام کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ نے اس کو باقاعدہ اس طریقے سے بیان کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلک بتلک، یعنی بس اسی طرح وہ پہلے جائے گا پھر تم جاؤ گے، وہ پہلے اٹھے گا پھر تم اٹھو گے، تو اس طرح تمہارا بھی رکوع و سجود ایک ہی جیسا رہے گا، لیکن پیروی ہونی چاہیے۔ قال وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو جواب میں کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ سب تعبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ فرمایا کہ جب تم یہ کہو گے تو اللہ سنے گا بھی اور قبول بھی فرمائے گا۔ تو قرات ان چیزوں کی ہونی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ہی چیزیں ہیں جو مقرر کی گئی ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک قرآن کا کوئی حصہ، اس میں رسالت مآب نے یہ تعلیم دی کہ نماز پڑھتے ہوئے جب امام سامنے ہو تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ وفی روایت لہ عن ابی ہریرہ وقتادہ فاذا قرأ فانصتوا، اس کے ساتھ ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح قتادہ بھی، کہ جب پھر امام قرات کرے، یعنی یہ تو یہ تھا کہ وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وہ رکوع میں جائے اس کے بعد رکوع میں جاؤ، جب وہ قرات کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے،
تو خاموشی کے ساتھ سنو، انصتو، یعنی یہی اس کا ادب ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ عقلاً واضح ہے کہ جس وقت امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، اس میں لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پیچھے پڑھیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ امام اگر بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو سنا جائے، یہ سننا ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر وہ خاموش ہے، وہ بلند آواز سے قرات نہیں کر رہا، تو پڑھیے۔ اس میں اگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھیے، اور اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ ملانا ہے تو وہ بھی ملا لیجیے۔ وعن ابی قتادہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب والسورتین وفی الرکعتین الاخرین بأم الکتاب ویسمعن الآیہ احیانا ویطول فی الرکعۃ الاولی ما لا یطیل فی الرکعۃ الثانیہ وہکذا فی العصر وہکذا فی الصبح۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 828 ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور 2 صورتیں ملا لیتے تھے، اور دوسری 2 رکعتوں میں، ظاہر ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ظہر کی نماز تو بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی، تو ان کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو کہتے ہیں وَيُسْمِعُنَ الْآیَةَ احیاناً، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی غرض سے کبھی کبھی قرات کرتے ہوئے، یعنی خاموش نماز میں بھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھ دیتے تھے، تو اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور یہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر جو پہلی رکعت ہے اس میں ذرا لمبی رکعت پڑھتے تھے، اور دوسری میں اس طرح لمبی رکعت نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ طریقہ تھا، یعنی ذرا لمبی رکعت سے چھوٹی رکعتوں کی طرف۔ وہکذا فی العصر، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ عصر میں بھی یہی چیز ہوتی تھی، اور صبح کی نماز میں بھی یہی ترتیب رسول اللہ کی رہتی تھی۔ تو یہ انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا ہے، کیونکہ رسالت مآب نے جن موقعوں کے اوپر امام خاموش ہوتا ہے، بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کہی، لوگوں کے علم و عقل پر چھوڑ دیا، یعنی وہ خود یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی معلوم ہو جاتا تھا، اور ایسے ہی ذرا بلند آواز سے کوئی ایک آیت پڑھ دیتے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ فلاں سورہ پڑھ رہے ہیں یا فلاں جگہ میں قرآن مجید کی قرات کر رہے ہیں۔ تو نماز میں کیا کیا چیزیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اس کے بعد بہت سی روایتیں ہیں جن کو ہم چھوڑ دیں گے، جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فلاں موقع پر فلاں سورہ کی تلاوت کی، فلاں موقع پر ان میں بڑی طویل صورتیں بھی ہیں، بہت چھوٹی صورتیں بھی ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز میں بھی مثال کے طور پر اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس پڑھ دی ہے۔ یہ بھی ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ بھی پڑھی ہے، اور اس طرح سے بہت سی طویل صورتیں بھی پڑھی ہیں، سورہ طور پڑھی ہے، سورہ جمعہ پڑھی ہے، سورہ کاف پڑھی ہے، اسی طرح بقرہ، آل عمران اور اس طرح کی صورتیں بھی پڑھی گئی ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ روایتوں میں موجود ہے، اور اس میں صحابہ کرام نے جیسے جیسے دیکھا ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔